بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس قسم کے اعمال آگے بھیج رہے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو ہم بندوں کے حقوق صحیح سے ادا کریں, ان میں کمی نہ آئے, ان کے حقوق سے محروم نہ کریں. اور امید ہے کہ آپ نے اس میں غور کیا ہوگا اور انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے ہوں گے, یا کوشش کی ہوگی, اس کی طرف ایک قدم اٹھایا ہوگا کہ میری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ جو خیر والا انسان ہوتا ہے نا, نیک انسان, وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی. وہ زمین جہاں وہ نیکیاں کرتا تھا, جہاں وہ سجدے کرتا تھا, اس کے لیے روتی ہے, اور آسمان جہاں سے اس کی نیکیاں اوپر چڑھتی تھی وہ روتا ہے. تو بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کے جانے کے اوپر لوگ تو روئیں مگر زمین و آسمان بھی روئے. مگر یہ تبھی ہے نا کہ جب انسان خیر بانٹنے والا ہو. جدھر رہیں, جدھر بسیں, جدھر جائیں, جدھر بھی آپ کام کریں, جن کے قریب ہوں, ارد گرد والوں کو اپنی خیر سے مستفید کریں. اور آج تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج رہے ہیں. جب میرے عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا تو وہ کیسا ہوگا, کس کوالٹی کا ہوگا, کیا سٹینڈرڈ ہوگا اس کا. کیا لو گریڈ, لو سٹینڈرڈ کی نیکیاں کرتی ہوں میں, یا ہائی سٹینڈرڈ کی کرتی ہوں. آپ سوچیں گے کہ نیکی میں بھی کیا کوئی سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے. جی ہاں, ہم کپڑوں میں کوالٹی دیکھتے ہیں نا, پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں پھر خریدتے ہیں. گھروں کے سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں, گاڑیوں کے دیکھتے ہیں, زیور کا دیکھتے ہیں. نیکی کا کیا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوگا. نیکی کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. جیسے مثلا ایک روزے کو ہی آپ لے لیں. ہمارا روزہ کس سٹینڈرڈ کا ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ ایوریج ہے, گڈ ہے, ایکسیلنٹ ہے, کیا ہے؟ ایوریج وہ روزہ ہے جیسے بچے بھی رکھتے ہیں. بچے کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کھانے پینے سے پرہیز کر لیتے ہیں, اور کبھی کارٹون دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اس سے آگے نہیں پتا, ان کو یہ بس پتا ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے. تو بعض لوگ بھی سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں کہ ایک گزارے والا روزہ, ایک ایوریج روزہ, ایک عام سٹینڈرڈ کا روزہ رکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے تو پرہیز کیا, اور اس کے بعد کبھی فون ملا لیا اور گھنٹوں بات شروع کر دی, کبھی بغیر سوچے سمجھے زبان چلاتے رہے, کبھی کہیں ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئے, کبھی سوشل میڈیا پہ گھنٹوں لگا دیے. پھر جب دیکھا کہ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا افطاری میں, تو پھر اٹھ کے افطاری بنا لی. یہ بچوں والا روزہ ہے نا. بچے بھی اتنا ایسا ہی اسی سٹینڈرڈ کا روزہ رکھتے ہیں. اگر ہم بڑے بھی اسی سٹینڈرڈ کا رکھیں تو کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, روزہ تو ہے مگر بہت اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے. اس کے بعد اس سے اپر گریڈ کا روزہ ہے, اس کی کوالٹی زیادہ اچھی ہے, سٹینڈرڈ کا ہے, جس میں آپ کھانے پینے سے تو پرہیز کرتے ہیں مگر آپ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اپنی زبان کو بھی سنبھال کے چلاتے ہیں, اپنے ہاتھوں پیروں کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسے غلط کام نہ ہو. کانوں کو بھی سنبھالتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ چلی جائے جو کہ غلط ہو, اور سارے ہی اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تو یہ اپر گریڈ کا ہو گیا. ٹھیک ہے, سٹینڈرڈ اس کا زیادہ اچھا ہے, اس کی کوالٹی زیادہ اچھی ہے. اور ایک اس سے بھی اوپر سٹینڈرڈ کا ہے, تو بڑی وی آئی پی قسم کا روزہ ہے, جس میں انسان اپنے دل کو بھی فضول خیالات سے اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز غافل کرتی ہے اس سے بچا کے رکھتا ہے, اور اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز سے انسان رک جاتا ہے. یعنی سارا دن صرف اللہ کی یاد ہے بس. اب وہ یاد ضروری نہیں آپ زبان سے ہی کریں, کبھی دل میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, کبھی زبان سے, کبھی ایسے عمل کر کے. تو یہ سوچیں ہم کہ جب ہر چیز میں اپنے لیے تو بیسٹ کوالٹی چاہتے ہیں, کوئی ہم میں سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم گھٹیا کوالٹی کا کپڑا پہنے یا ایوریج بھی پہنے.
سب سے اچھا دیکھتے ہیں، کئی دفعہ پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہم ایوریج قسم کے اعمال بھیجیں گے یا VIP والے بھیجیں گے؟ تو یہ 29-30 دن کی صرف بات ہے. اس میں کیوں نہ ہم ہائی اسٹینڈرڈ اٹین کریں عبادات میں، سبھی عبادات میں، صرف روزے کی بات نہیں ہے. باقی سال تو ہم گزارے لائق ہی عمل کرتے ہیں، مگر اس مہینے کو تو اسپیشل بنائیں. ذکر بھی ایسا ہونا چاہیے جو ایکسیلنٹ اسٹینڈرڈ کا ہو. نماز بھی وہ ہو کہ جس میں اتنا خشوع ہو، جس میں اتنی کوالٹی ہو، ایسے کہ ہم نے اس سے پہلے تھوڑی تیاری بھی کی ہو، تھوڑا اپنے آپ کو اس کے لیے ایک اہتمام. جیسے آپ کہیں جانے لگتے ہیں، لیکن آفس کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں، تو وہ ذرا ایسے نہیں کرتے کہ گھر کے ایسے ہی کوئی بھی کپڑے پہن لیں، ذرا اہتمام کرتے ہیں نا. تو رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا تو اہتمام انسان کرے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن لے، وضو اچھی طرح سے کر لے. آپ کو کوئی میک اپ نہیں کرنا، آپ کو کچھ نہیں، مگر وضو اچھا کریں آپ، وہی آپ کا میک اپ ہے ملاقات کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر ایسی جگہ آپ نے اختیار کرنی ہے جہاں پہ خاموشی ہو، شور ہنگامہ نہ ہو. اول وقت میں نماز پڑھنی ہے کہ نماز کا اجر زیادہ ملتا ہے اس وقت میں جو اول ہوتا ہے. اول وقت مطلب ہے کہ جیسے اذان ہوئی ہے 10-15 منٹ تک آپ پڑھ لیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ظہر کا ٹائم 3-4 گھنٹے کا ہے تو آپ 2 گھنٹے گزار کے پڑھیں یا تیسرے گھنٹے میں پڑھیں یا بالکل ہی ختم ہونے والا ٹائم تب پڑھیں. وہ تو تب بھی جائے گی، لیکن اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ سمجھ آئی؟ تو ہر چیز میں ایک ایکسلنس کا سٹینڈرڈ ہے، ایک اعلیٰ کوالٹی ہے. تو سوائے عشاء کی نماز کے ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھیے. عشاء کی نماز کے لیے پسندیدہ یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. یہ بھی نہیں کہ آپ آدھی رات کے بعد ہی پڑھنا شروع کر دیں، مگر آدھی رات تک سے پہلے آپ پڑھ لیں. لیکن فوری نہ پڑھیں تو افضل ہوگا. ویسے نہیں کہ کوئی اس میں برائی نہیں، مگر افضل ہے کہ آپ ذرا سا ڈیلے کر لیں. تو جیسے ہم نماز کی کوالٹی بڑھائیں گے، روزے کی کوالٹی بڑھائیں گے، اخلاق کی بھی کوالٹی بہتر کریں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے راتوں کو قیام کرنے والے اور روزے دار کا مقام حاصل کر لیتا ہے. یعنی اچھا اخلاق، گڈ مینرز، یہ اتنی اوپر تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں کہ وہ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے، راتوں کو تہجدیں پڑھنے والے، ان کے برابر مقام لے لیتا ہے. جو لوگ روزہ رکھ لیں اس کے بعد اخلاق بھی اچھے کر لیں تو کتنی زبردست بات ہے، VIP روزہ ہو گیا. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے کسی بھی عذر کی وجہ سے، وہ بھی اخلاق اچھا کر لیں تو دیکھیں کتنا بڑا مقام پا سکتے ہیں. تو ہر چیز میں کوالٹی دیکھیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو اس میں بد اخلاقیاں ہوں، اس کے اندر لوگوں سے منہ ماریاں ہوں، اس کے اندر لوگوں سے ناراضگیاں ہوں؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں آج کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک، میں نے آپ کو بتایا نا، منڈے اور تھرسڈے ہوتا ہے، 2 دن ہیں جب اعمال پیش ہوتے ہیں. تو مسلم میں وہ حدیث آتی ہے کہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ہر بندہ مومن جو مومن ہے، یعنی جسے جو شرک نہیں کرتا، اس کی مغفرت کر دی جاتی، سوائے اس بندے کے جو اپنے اور اپنے مومن بھائی کے درمیان کینہ رکھتا. یعنی 2 لوگوں نے اپنے درمیان کینہ پالا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یا مہلت دے دو کہ یہ اپنے آپ کو فکس کر لیں. یعنی آپس کے اندر لڑائیاں ہوئی ہوئی ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کو منع کیا نا. اور ہم کینے پالے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ایٹ دا کاسٹ آف دس، کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری بخشش بے شک نہ ہو لیکن کینہ نہیں ہم نے چھوڑنا؟ اس کے لیے بغض، اس کے لیے فلانی ایسی فلانی ایسی، وہ ہے اتنا برا. کینہ کیا ہوتا ہے کبھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کینہ کیا ہے. کہ میں حدیث بتاتی جاؤں آپ سوچے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی. یہ جو دل میں ان فیلنگز ہے نا لوگوں کے لیے،
وہ ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ برا، اس کے لیے دل کے اندر گندی خیالات رکھے ہوئے، فلانے کے لیے رکھے ہوئے، فلاں کے لیے رکھے ہوئے، اس سے ناراضگیاں، اس سے منہ موڑا ہوا ہے، اس سے لڑائیاں کی ہوئی ہیں، سارے کینے ہی تو ہیں، نکال دیں دل سے. کہ ہمیں اپنی بخشش چاہیے، ایزی ہو جائے، سمپل ہو جائیں. اگر دل میں کوئی بدگمانی آتی ہے اس کو دور کر لیں، کسی کو اٹھا کے فون کر لیں. اگر کسی سے کوئی شکوہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے مجھے فلانے وقت میں یہ فون نہیں کیا تھا، وہ آیا نہیں تھا. یہ آپ کو کسی سے ملنے کا دل چاہتا ہے، چلے جائیں اس کے پاس، غلط فہمیاں دور کر لیں، وضاحت کر دیں. کوئی سوال اگر دل میں ہے تو پوچھ لیں اس سے، کوئی بات اس کی ناپسند آئی ہے تو کلیئر کر لیں. انا کو چھوڑ دینا. اور اگر کوئی معافی مانگے تو ضرور معاف کر دیا کریں، نہ اپنے لیے مشکلیں بنائیں اور نہ دوسروں کے لیے. تو کہیں اختلاف ہو گئے ہیں تو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اختلاف کو دور کر لیجئے. یہ بتائیے کہ حشر کے میدان میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کس کے پاس ہوں، کس کے قریب ہوں؟ آپ جب ادھر ادھر دیکھیں، امیجن کریں، آپ ادھر ادھر دیکھیں، کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ بات؟ کون آپ کے قریب کون کھڑا ہو؟ بتائیے، سوچ کے بتائیں. یہ کیا ہی بات ہونا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سائڈ پہ کھڑے ہوں، ان کے قریب کھڑے ہوں. کتنی خوش قسمتی ہوگی. دنیا میں تو ہم یہ تمنا کرتے ہیں نا، اے کاش ہم ان کے زمانے پیدا ہو جاتے تو کتنا مزہ آتا. مگر یہ تو ہو نہیں سکا. اب کیا خیال ہے؟ اگر قبر سے اٹھتے ہی ان کا ساتھ مل جائے، اور کیا چاہیے؟ وہ قریب ہی کھڑے ہوں، اور کیا چاہیے؟ امیجن کریں. تو آپ کیا ایسا نسخہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے قریب ہو جائیں اس دن؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کر لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے، سب سے قریب، جن کے اخلاق عمدہ ہوں، جن کے پہلو نرم گدا ہوں، یعنی وہ پولائٹ لوگ ہوں، ان میں پولائٹنس ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہوں، اور وہ دوسروں سے محبت اور الفت سے پیش آتے ہوں، اور دوسرے ان کے ساتھ. جب آپ ظاہر ہے دوسروں سے محبت سے پیش آئیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں گے. ترمذی میں ایک اور بھی روایت ہے کہ عمدہ اخلاق کا مالک، یعنی جو اچھے اخلاق والا ہے، وہ قیامت کے دن تم میں میرے سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تم سب میں سے، یعنی مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا قیامت کے دن، وہ اچھے اخلاق والا ہوگا، اور میرے سے سب سے زیادہ وہ قریب بھی ہوگا. اور وہ جو بدخلق ہے، بد زبان ہے، متکبر ہے، وہ اس دن قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین ہوگا. اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں ہو کہ بد اخلاق، بد زبان، تکبر ہمارے اندر ہو، اللہ نہ کرے. یہ تو بہت ہی قیمتی نصیحت ہے. ہمیں اس چیز کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کے اخلاق رکھنے ہیں، اور ایسے ہمارے اخلاق ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے، اور آج کی دعا بھی یہی ہوگی کہ ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہم ان پہ ورک کریں. یہ سب چیزیں اخلاق سے ہی متعلق ہیں کہ انسان جو ہے کینہ چھوڑ دے، یہ سب چیزیں چھوڑ دے. آج ہم اپنا دن جو ڈیکوریٹ کریں گے، تو جیسے کہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ اشراق سے ہم نے ظہر تک کی بات کی تھی، اور اس میں ہم نے چاشت کے یا اوابین کے جو نفل ہیں وہ پڑھے، اور 2 نفل بے شک پڑھ لے، یعنی آپ سو کے اٹھے، آپ نے وہ 2 نفل پڑھ لیے، اپنے جوڑوں کا صدقہ دے دیا آپ نے. اور اوابین کے نوافل یہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ اوابین کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والے. تو آپ رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں، آپ کا شمار غافلوں میں نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب یہ پڑھ لیے اور اس کے بعد گھر کے کام سمیٹ لیے, کوئی دوبارہ قرآن اٹینڈ کرنا تھا وہ کر لیا. اگر آپ مسجد جا کے کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ ایک جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث میں کہ جو خیر کی بات سیکھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو اس کو ایک مکمل حج کے برابر اجر ملتا ہے. یا آپ کوئی بھی اور چیز دورہ قرآن نہیں ہے تو کوئی بھی سیکھنے کے لیے کسی کلاس کے لیے مسجد جاتے ہیں تو اتنا اجر ہے. تو آپ نے یا اپنا حفظ کا لیسن ہے وہ ریوائز کیا, یا آپ نے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر لی. جب تک ظہر کا وقت قریب آ گیا تو ہم نے مسواک کی. ٹوتھ برش کیوں نہیں کرنا, مسواک کیوں کرنی ہے؟ ٹوتھ برش بھی تو کر سکتے ہیں. اس خاص طور میں مسواک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کے لیے طہارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ, یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے. کتنی آسان چیز ہے نا, اور اس سے اللہ کی رضا اگر مل سکتی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. اب دیکھیں جو بھی میں آپ کو اس پروگرام میں باتیں بتاتی ہوں نا بہت سمپل ہے, فیو منٹس کی کرنے والی ہیں. آپ نے اگر نفل پڑھے 2 نفل میں کتنی دیر لگ جاتی, قل ہو اللہ سے پڑھ لیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت ہی لمبی لمبی تلاوتیں کر رہے ہیں. یہاں آپ اگر کوئی ذکر ہے یا دعا ہے یا یہ جو آپ کو میں اور چیزیں بتاتی ہوں یہ بہت ہی کم ٹائم میں ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, بعض دفعہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا, بعض دفعہ ہماری اپنی غفلت ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرتے, پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹے ہی چھوٹے کام ہیں, بڑے زیادہ بھاری بن سکتے ہیں اس دن ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری لمحات میں بھی تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹیکل لگائی ہوئی تھی تو ان کے بھائی تشریف لائے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دیکھ رہے تھے. تو حضرت عائشہ سمجھ گئی, انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو آپ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ شفقت کی وجہ سے اس کو لازم نہیں کیا کہ فرض ہے تمہارے لیے کرنا, تاکہ امت کے پر مشکل نہ پڑ جائے. ورنہ فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے اور مسواک کرنے کو حکم دے دیتا, تو تب فرض ہو جانا تھا. لیکن پھر سب کے لیے تو پاسبل نہیں تھا, اس لیے نہیں کیا. تو آپ ضرور کوشش کریں کہ کم از کم رمضان میں ہم مسواک کی تھوڑی سی, چلو دن میں 1 دفعہ مسواک کر لیں, آپ باقی ٹائم اپنا ٹوتھ برش کریں, لیکن مسواک 1 دفعہ تو ضرور کریں. اب آپ نے ظہر کی تیاری شروع کی ہے اور ظہر پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر قرآن پڑھیں اور پھر ذرا قیلولہ کر لیں. دیکھیں یہ بھی سنت ہے اور رات کے قیام میں آپ کو ہیلپ کرے گی. ورنہ رات کو جب قیام کرنے لگتے ہیں تو جمائیاں آتی جاتی ہیں اور انسان منہ پھاڑ پھاڑ کے جمائیاں لیتا ہے. یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس وقت انسان کوشش کرے اس کو روکنے کی, یہاں آگے ہاتھ رکھے مگر منہ کھول کے نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان بے عزت ہو, کیونکہ کتنا برا لگتا ہے انسان ایسے منہ پھاڑے ہوئے. تو اس کے بعد آپ نے قیلولہ کیا اور پھر آپ نے یہی سوچ کے کیا کہ ایک تو یہ سنت بھی ہے, دوسرے میری عبادت میں مزید کنسنٹریشن ہوگی تو یہ بھی آپ کو پھر یہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی اور پھر اس کا بھی ثواب ملے گا. اور پھر عصر جب ہوگی تو پھر آپ نے 4 سنت کے ساتھ عصر پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پالی, کیونکہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کی ہے تو آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ پوری ہو, آپ کی دعا تو ضرور پوری ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمایا, تو آپ نے رحم اللہ تعالیٰ کے رحم میں آ گئے, اس کی رحمتیں آپ کو ڈھانپ لیں گی. آپ 4 پڑھنی کون سی مشکل ہے. پھر آپ نے عصر کے بعد صبح شام کی دعائیں پڑھی اور پھر آپ نے اس کے بعد پھر افطاری کا انتظام کرنا شروع کیا, کیونکہ افطار میں بھی یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اگر پہلے سے آپ تھوڑا سا تیاری کر لیں تو آپ کو وہ جو لاسٹ کا ٹائم ہے وہ آپ کا کسی ایسی چیز کے اندر نہ لگے
کہ بھاگم دوڑن کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ یاد رکھیے کہ انسان جو اس وقت آپ کہتے ہیں نا ہم کوئی بات نہیں ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں, نہیں وہ ساتھ ساتھ دعائیں ہوتی ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ جب انسان کا ذہن ہی کسی چیز میں لگا ہوا نا کسی اور چیز میں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. جب انسان کو یقین نہ ہو اور انسان ایسے ہی مانگ رہا ہو نا کہ ہاں بس مانگتے تو ہیں کون سی قبول ہونی ہے, ہماری تو پہلے بھی نہیں قبول ہوئی, تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی. تو آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, وہ ضرور قبول کرے گا. اور یہ فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا, اور غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل غافل ہے, دل کہیں اور پہنچا ہوا ہے, آپ کھانا بنانے میں اور اس میں یعنی افطاری میں آپ مشغول ہیں, ذہن اس کی طرف ہے. اب آپ کو جو یاد ہیں دعائیں وہ پڑھتی جا رہی ہیں, سامنے بک رکھی ہوئی کھول کے اس میں سے پڑھے جا رہی ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں مانگ کیا رہے ہیں. جب یہی نہیں پتا مانگ کیا رہے ہیں تو قبول کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں نا میری دعا قبول ہو تو آپ اپنی دعاؤں کے اندر دل اپنا حاضر کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو بہت ساری دعاؤں کی کتابیں مل جائیں گی, لیکن جو بھی قرآنی مسنون دعا بھی مانگے اس کا بھی ترجمہ ضرور دیکھ لیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کیا مانگ رہے ہیں. اسی طرح آپ اپنے دن کو ایسے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. تو حدیث میں آتا ہے جو ایسا کرے گا اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے, یعنی جو ہی مرے گا اسی وقت جنت کا مہمان بن جائے گا. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں, اور یہی کوشش کریں کہ جب فرض نماز پڑھیں تھوڑی دیر اس جگہ پر بیٹھے رہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. جیسے آپ تسبیحات کرتے ہیں 33 دفعہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر آپ پڑھتے ہیں, تو کچھ دیر بیٹھ کے آپ یہ ذکر کرتے رہیں. باقی دنوں میں نہ صحیح اگر آپ کو نہیں فرصت ملتی مگر کم از کم رمضان میں ضرور ایسا کریں. کیا ملے گا وہاں میں بیٹھے رہنے سے؟ اس طرح کیا ہوگا اس سے؟ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہر کام کرنے پہ اپنے سے سوال کرنا, چاہے وہ نیکی کا ہی کام کیوں نہ, کیوں کر رہی ہوں, کیوں بیٹھوں. اس لیے کہ جب آپ بیٹھے رہیں گے نا تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. کتنے فرشتے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے جو جیسے یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں نا جو مجلسوں کو, ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے اترتے ہیں, تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا ان سے بھر جاتا ہے. تو جب تک انسان بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہ فرشتے اترتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور 3 دعائیں کرتے ہیں. ایک پہلی دعا اے اللہ اس کو معاف کر دے, دوسری دعا اللہ اس پہ رحم فرما دے, تیسری دعا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. اور فرشتوں کی بھی تو دعائیں رد نہیں ہوتی نا. جیسے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ ہم ہر ایک کو کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرو. بھائی آپ ان کی دعائیں لیں, وہ دوسرے بندے کو تو پتہ نہیں یاد بھی رہتا ہے یا نہیں. آپ فرشتوں کی دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ ان کی تو ضروری قبول ہوں گی. تو اصل میں سب کچھ غیب میں ہے نا, ورنہ اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم بھاگ بھاگ کے یہ سارے کام کریں. تو وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے فرشتے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اس پہ رحم کر دے, اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. لہذا تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد بیٹھے رہیں, اٹھ کے فوراً بھاگے نہیں. آج کی جو دعا ہے وہ اسی سے متعلق ہے جو ہم نے آج بات کی ہے, حسن اخلاق کی. اس لیے کہ بعض دفعہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بار بار پھسل جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہی ہمارے اخلاق درست کر دے. تو
دعا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق. آپ نکال لیں اپنی جو PDF ہے اس کے اندر 31 نمبر دعا ہے یہ کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، میری رہنمائی کر اچھے اعمال کی طرف اور اچھے اخلاق کی طرف، یعنی ان کی توفیق دے. لا یہدی لأحسنھا الا انت، اے اللہ ان کی توفیق کوئی نہیں دے سکتا سوائے تیرے، تو ہی توفیق دے سکتا ہے. میں تو بے بس ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے تو نہیں ہوتا، اللہ تو ہی مجھے توفیق دے. وقینی سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اعمال سے اور برے اخلاق سے بچا لے. لا یقی سیئھا الا انت، اے اللہ کوئی بھی بچا نہیں سکتا ان برائیوں سے مگر تو ہی بچا سکتا. بہت پیاری دعا ہے، بڑی ہمبل ہیوملٹی ہے اس دعا میں، بڑی عاجزی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ میرے سے تو نہیں ہوتا، اللہ تو ہی توفیق دے دے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے نا جب، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں اسی طرح جو ایک اور بھی دعا ہے، اگر آپ کو یہ زیادہ مشکل لگے یا لمبی لگے تو وہ بھی ہے، لیکن زیادہ یہ اخلاق کے لیے زیادہ یہ بہتر ہے. اس میں اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے. تو اس میں پناہ مانگی گئی ہے برے اخلاق سے. اگر اس کے اندر اچھا اخلاق بھی مانگا گیا اور جو ہماری ضرورت ہے میزان میں وہ بہت بھاری تلے گا. اور آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے جس کو اگر آپ نے دل سے سمجھ کے اگر آپ نے کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کرائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، ضمانت میری گارنٹی ہے. کیا فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہہ دیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی و رسولہ بھی آتا ہے، بعض روایت میں صرف نبیہ بھی آتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ راضی ہوں. تو جب آپ راضی ہو جائیں نا، آپ واقعی دل سے راضی ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پہ، اللہ کے ہر حکم پہ راضی ہیں، آپ اسلام میرا دین ہے اس پہ راضی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. تو 3 دفعہ پڑھنا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اس طرح ہی جب تلاوت قرآن کرنے لگے تب بھی بڑے ذوق و شوق سے کریں، خود سے پوچھیں کہ میں کیوں تلاوت کر رہی ہوں، اور خود کو جواب بھی دیں کہ یہ میرا سفارشی ہے قیامت کے دن کا، یہ میرے لیے وہاں جھگڑے گا، یہ میری شفاعت کرے گا، یہ مجھے وہاں بخشوائے گا، تو میں نے شوق سے پڑھنا ہے، بوجھ نہیں ہے یہ کہ کوئی بھی نیکی بوجھ سمجھ کے نہ کریں. ہر نیکی کو محبت سے آپ شوق سے کریں گے تب وہ ایکسلنس کے لیول پہ جائے گی، ورنہ بس نیکی ہو تو جائے گی لیکن بس واجبی سی کوالٹی نہیں رہے گی. تو انشاءاللہ آپ سے کوالٹی والی نیکیاں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ آج ہمارے اعمال تیرے آگے پیش ہونے ہیں، یا اللہ جب ہمارے اعمال تیرے آگے پیش ہوں تو تم ہم سے راضی ہو جانا اور ہماری بخشش کر دینا، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی نا، جو ہمارے بس ایسے ردی قسم کے اعمال ہیں، تو انہیں کو قبول فرما لینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.